دیکھیے اتنا اہم موضوع ہے یہ نماز کہ ایک حدیث جو آج کل انٹرنیٹ پہ بھی بہت گردش کر رہی ہے، اس بات کی تو ابھی میرے پاس تحقیق نہیں ہے، لیکن بات اس میں کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا نشان نہ ہو۔ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو عبادات کے اندر سر نہ جھکاتا ہو، پروردگار کو سجدہ نہ کرتا ہو، ایسے شخص کے چہرے کی طرف ائمہ معصومین دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس سے کم نماز کی اہمیت پتہ چلتی۔ دیکھیے جو شخص بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ گناہ اس کے ساتھ ایسے مسلسل ہو رہے ہیں جس سے اس کی یہ توفیق نماز اس سے سلب ہو گئی۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ پروردگار نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کے دربار میں اس کے سامنے آ کر عبادت میں کھڑا ہو۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، بڑی سیریس بات ہے۔ جیسے کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہو جاتی، اس کا کسی کا ذائقہ چلا گیا، مثلا کسی کی جو ہے وہ سماعت کی قوت جاتی رہی، کسی کی بینائی جاتی رہی، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ہو گئی کہ اس سے یہ توفیقات اس سے سلب ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھرے ہوئے ہیں، سینما بھرے ہوئے ہیں، کھیل کے میدان جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا کوئی موقع اور محل آتا ہے تو اس وقت بہت کم نمازی ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، آج کل وقت اتنا زیادہ مختلف چیزوں میں چلا جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، روزگار کے سلسلے میں مصروفیات ہیں، بچوں کے سلسلے میں مصروفیات ہیں، لیکن باقاعدہ پروردگار نے کہہ دیا قرآن میں کہ ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اور اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا تو صریحاً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ایک ایسا موقع آ جائے کہ جس میں پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ میری ایک بڑی پسندیدہ تصویر ہے جسے میں اکثر دیکھتا ہوں، یہ والا موقع سمجھیں کہ قبر میں انسان لیٹا ہوا اور آخری پتھر رکھے جانے والے، اب سارے دنیا کی تمام چیزوں سے اب اس کا انقطاع ہو جائے گا، قطع تعلق ہو جائے گا اور پروردگار کی طرف اب ایک بڑا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس موقع کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، اپنی نمازوں کو بہتر بنا لینا ہے، اپنی عبادات کو بہتر بنا لینا ہے۔ تو اور اتنی عبادت کرنا ہے کہ اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ گویا مومن ایک خود مجسم نماز بن جائے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک رات پہلے آدھی رات کے وقت مسجد نبوی میں آئے تھے اور نمازیں ادا کی تھی، اور اس کے بعد پھر الوداعی کلمات کہے تھے۔ یعنی جو قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس سے مدد لی، آدھی رات کے وقت آئے اور نمازیں ادا کی۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے سے لے کر اور کربلا تک جتنے بھی خطبات امام مظلوم نے دیے ہیں، سب سے پہلے نماز ادا کی ہے اور پھر خطبات جا کر دیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہو، پہلے انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر اہم کاموں کے لیے نکلے۔ مثلا کسی کی جاب کا انٹرویو ہے، اسے جانا ہے، جاب میں لینی ہے، اس کو بہت ضرورت ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے جائے۔ کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر کاروباری ڈیل کے لیے جائے۔ امتحانات دینے کے لیے آپ جا رہی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد جائیں۔ کسی جگہ لڑکی کا کوئی رشتہ طے پانے والا ہے، لوگ آنے والے ہیں، خود جانے والے ہیں کسی جگہ، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس اقدام کے لیے جائیں۔
یعنی اور خود مستحبات میں سے بھی ہے کہ جب بھی انسان شادی کا ارادہ کرے تو مستحب یہ کہ اس وقت 2 رکعت نماز پڑھے. تو اہم ترین کاموں کے سلسلے میں مثلا آج کل خاندانی جھگڑے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، صلح و صفائی کے لیے جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر صلح کے لیے جائیں. تو اسی طرح سے باوضو ہو کر جانا، نماز پڑھ کر جانا، یہ سب مسائل کو حل کرنے والی چیزیں. جتنے بھی اہم ترین کام ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام خطبات پڑھتے تھے، خطبات دیتے تھے اور اس سے پہلے نمازیں پڑھ کے جاتے تھے. اور جس وقت امام نے باقاعدہ مہلت بھی مانگی تھی، عاشور کے دن ظہر کے وقت اپنے اصحاب سے خطاب کیا تھا، تو یہی بات کہی تھی کہ سلوہم ان یکفوا عنا حتی یصلی، ان کوفیوں سے کہو کہ جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں، جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. اور باقاعدہ ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نماز کو دیکھ کر 32 افراد یزیدی فوج کے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ اسی وقت لشکر امام سے آ کر مل گئے تھے، اسی نماز کو دیکھ کر. حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جو قاتل تھا حضرت عباس علمدار کا، اس نے کوفے میں باقاعدہ یہ بات آ کر کہی تھی کہ میں نے ایک ایسے جوان کو قتل کیا ہے جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا. یعنی جو بات اس نے حضرت عباس کے متعلق کہی. تو اب آپ دیکھیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کے جملہ بھی مشہور ہے، سنتی ہیں کہ نماز کو انہوں نے بچایا. اور یہی وجہ ہے کہ جو باقاعدہ فضیلت ہے ایک، اور مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد تھوڑا بہت فتاوی میں اختلاف ہے کہ کہاں تک مسافر کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے، یعنی اس کو اختیار مل جاتا ہے. یعنی یہ امام حسین نے نماز کو بچایا تو مسافر کو سفر میں نماز قصر کرنا ہے، لیکن حرم امام حسین میں ایک خاص قبر امام سے خاص فاصلے تک کے درمیان مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے، اور پوری پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی ایک جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص ماتم کرتا ہے، کچھ اس پر سے عبادات اور نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، ایک عمومی تاثر جو لوگوں کے اندر ایک قائم ہو گیا ہے نوجوانوں میں، اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر نماز کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جہاں پہ کم ہو جانی چاہیے تھی وہاں پہ 2 رکعت بڑھا دی گئی، یعنی پورا 4 رکعت پڑھنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اسی شوق نماز تاکہ اس میں بیدار ہو، شوق زیارت بیدار ہو، کہ جو نماز زیارت امام حسین کا بھی جو ثواب ہے کہ 1000 روایت میں کہ 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، 1000 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ 1000 حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے زیارت 2 رکعت زیارت امام حسین کی جو نماز ہے اس کا. درود بھیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے نماز کو بہت ساری دیگر چیزوں سے علماء نے کچھ مشابہت بھی دی، جیسے آیت اللہ سید ابو الحسن قزوینی، وہ کہتے تھے کہ موت میں اور نماز میں بھی ایک ربط ہے. یعنی جو حقیقی نماز ہے وہ فرماتے تھے یہ موت کی طرح سے، جس طرح موت ایک عالم طبعی یا فزیکل جو دنیا ہے ہماری، اس سے آپ کو جدا کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے اور خدا کی طرف بلند کرتی ہے، اسی طریقے سے جو حقیقی نماز ہے اس میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے. بالکل یہی کیفیت کہ یہ آپ کو اس دنیا سے کاٹ کر پروردگار کی طرف بلند کرتی ہے یہ نماز. جب بھی آپ کو جو شروع میں علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر خدا کی طرف کر لیا. جس طرح موت مکمل طور پر پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دیتی ہے انسان کو اور اسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے حقیقی نماز بھی موت کی طرح سے پروردگار کے قریب کرتی.
علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے صرف آخرت کو آباد نہیں کرتی، اس دنیا کو بھی آباد کرتی. آپ کے دنیا کے بھی سارے پرابلمز اس سے سالو ہوتے ہیں. کسی شخص کی اگر دنیا درست ہو جائے تو اس کو آخرت کا درست کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ادھر ذرا آپ کو پتا ہے کہ تنگی رزق آ جائے، معاش کی کوئی پریشانی ہو جائے، انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے. ذرا سا معاش کے اندر تنگی آئی تو بہت کم افراد ہیں جو اپنے آپ کو اس لحاظ سے حرام سے بچا پاتے ہیں. تو اگر دنیا کے کام بھی نماز دنیا کے کام بھی آسان کرتی ہے، وہ رزق کے اندر بھی وسعت لے کر آتی ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آئے گا. تو صرف آخرت کا ہی اس کے اندر مسئلے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بھی تمام مسائل کا حل نماز میں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے عرفاء ہمارے گزرے ہیں، ان کے بھی جو استاد تھے، آیت اللہ سید علی آقا قاضی، جن کا اکثر و بیشتر ذکر آتا ہی رہتا ہے، وہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے، فقط نماز کو درست کر لے، اور اسی موضوع پر ہمارا درس بھی چل رہے ہیں، بہترین نماز کیسے پڑھیں. اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے اور اسے مقامات معنوی حاصل نہ ہو تو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے. اتنی اہم ترین چیز ہے اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانا، کہ اگر کسی شخص نے اپنی نماز کو بہتر کر لیا تو بہت بڑے مقامات معنوی جو روحانی اور عرفانی مقامات ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گے. کہا کسی کو حاصل نہ ہو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے. آیت اللہ علی آقا قاضی نجف اشرف میں جو وادی السلام جو قبرستان ہے، وہاں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے. تو یہ کیسی چیز ہے. اسی طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودکی اصفہانی، جن کے نماز کے بعد کا عمل اکثر آپ کرتی ہیں، آیت الکرسی اور سورہ قل هو اللہ والا، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے. کہتے تھے بیٹا اگر 40 دنوں تک بھی تم اگر مسلسل عبادات کرتے رہو، مسلسل ریاضیات کرتے رہو، مستقل نیک اعمال انجام دیتے رہو، اور فقط کوئی سے ایک دن نماز فجر قضا کر دو، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ تمہاری ساری پچھلی عبادات، ساری پچھلی ریاضیات سب بے قیمت ہو کے رہ جائیں گی، حبام منصورہ ہو جائیں گی، بالکل غائب ہو جائیں گی، جیسے کبھی انجام ہی نہ دی ہوں. اس طرح سے اس کا ثواب غارت ہو جاتا ہے. یعنی کتنے ہی انسان نیک اعمال انجام دے لے اور 40 دنوں تک مسلسل انجام دیتا رہے اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دے، سارے پچھلے نیک اعمال کا بالکل نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں میری فقط ایک دفعہ ایک نماز قضا ہو گئی تھی، اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میری کبھی کسی وجہ سے نماز شب فوت ہو جائے تو میں اگلے دن مستقل ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پریشانیاں، بلائیں، آفتیں گھروں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں بہت ساری دیکھی، نمازیں سیف گارڈ کا کام کرتی ہیں، یہ بالکل روکتی ہیں، یہ بلاؤں کو نازل ہونے سے روکتی ہیں. جیسے کہا نا کہ نماز شب بھی اگر کبھی مجھ سے فوت ہو جائے تو اگلے دن ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، تو وہ بلائیں مستقل پھر نازل ہوتی رہتی ہیں. اتنی اہم ہے یہ نماز. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی بیٹی خانم مصطفی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی جب بالکل آخری دنوں میں ہسپتال میں تھے تو کہتے تھے کہ بار بار معلوم کرتے تھے، بار بار گھڑی کی طرف نگاہ کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اور پوچھتے تھے اب کتنا وقت باقی ہے، اب کتنا وقت باقی ہے، حتیٰ کہ منٹس تک شمار کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اول وقت آتا تھا فوراً نماز کے لیے اسی بستر پہ کے انتہائی دشواری کے ساتھ وضو یا تیمم کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز کو ادا کرتے تھے. یعنی اہمیت کے پیش نظر کہ واقعی انسان اگر اہمیت نماز سے واقف ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ شہید بہشتی کتنے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ نماز کی لوگوں کو اتنی تاکید کرتے تھے کہ نماز کی تاکید گویا ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا. اور اکثر و بیشتر یہ بات کہتے تھے کہ جس وقت تم نماز شروع کرو تو نماز کے موقع پر اپنے دل کو اپنا پیش امام بناؤ، دل کو،
اور عام جو تمہارے اعضاء و جوارے ہیں ان سے اقتدا کرواؤ دل کی. یعنی اتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل جس طریقے سے دل کو اپنا, اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو دل کو اپنا پیش امام بنا لو اور سارے اعضاء و جوارے اس کی پھر مطابقت کریں. اور علماء کا اتنا زیادہ شوق نماز کے سلسلے میں تھا کہ خود آیت اللہ بہجت, آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں کہ نجف میں انتہائی شدید گرمی اب بھی پڑتی ہے اور پہلے بھی پڑتی تھی, یہاں تک کہ 55 اور 60 ڈگری تک ٹیمپریچر نجف کا چلا جاتا تھا اور منہ انتہا سے زیادہ خشک ہو جاتا تھا. لیکن آیت اللہ جواد انصاری حمدانی اتنی زیادہ طویل نمازیں پڑھتے تھے اور اتنے لمبے لمبے سورے پڑھتے تھے, جماعت میں نہیں فرادہ میں, کہ اگر کوئی ان کا طالب علم ٹھنڈا پانی بھی کہیں سے لے کر آتا تھا ان کے پاس رکھنے کے لیے تو لاتے لاتے ہی وہ پانی گرم ہو جاتا تھا. اسی گرم پانی کو نماز کے اختتام پر تھوڑا سا اپنے حلق کو تر کرتے تھے اور پھر طویل نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے. یعنی ایک ایسی لذت تھی کہ ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ 60 ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہو اور اس میں انسان طویل نمازیں پڑھے. لیکن واقعی جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں نمازوں کی اور بہترین نماز کیسے انجام دی جائے اس سے واقف ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی لذت ہے, تو ان کا یہی طریقہ کار دیکھنے میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی یہ اکثر و بیشتر وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے نجف کے, اور ارواح سے وہ باقاعدہ دیکھا کرتے تھے. پوری تفاصیل ہیں اس بات کی کہ یہ آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کس طرح سے وہاں جا کر ارواح سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے اور ارواح ان کے پاس آتی تھیں. تو خود اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں کہ بلکہ بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میری طرف سے آق شمار کیے جاؤ گے. آق. ان کا بیٹا کہنے لگا بابا ایک مستحب بالفرض اگر میں نہیں انجام دوں تو فقط ایک مستحب کے ترک کرنے پر آپ مجھے آق کر دیں گے. انہوں نے کہا بیٹا میں یہ بات تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نماز شب نہ پڑھنے سے مجھے اتنی اذیت ہوگی کہ جو تمہارے آق کا سبب بن جائے گی. لہٰذا میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کبھی نماز شب کو ترک نہ کرنا. یہاں تو دیکھیے ہمارے واجب نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. والدین آ کر علماء سے پوچھتے ہیں بچے نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں, کس طرح سے ان کو نماز کے لیے راغب کریں. وہاں وہ مستحب نماز کی اتنی تاکید کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ترک کی تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ تم آق شمار کیے جاؤ گے. مجھے ڈر ہے, یعنی سمجھانے کے لیے بھی اس بات کو کہ یہ بات بہت کہ اتنا بڑا تمہارا نقصان ہو رہا ہو تو میں کیسے جو ہے وہ اذیت محسوس نہ کروں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ کریم پروردگار اس کی بارگاہ سے اس طرح سے فرار اختیار کرنا, جو اتنی نعمتیں دے رہا ہو, ہر سانس اس کی نعمتوں کو کوئی ٹھکانہ نہ ہو, کتنی سخت بے ادبی ہے اس کے دربار سے فرار. دیکھیے دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں, دنیا کے حکمران جو ہوتے ہیں, ان سے ملنے کے لیے آپ کو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں, ہفتوں لگانا پڑتے ہیں, مہینوں لگ جاتے ہیں, بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں, بعض اوقات ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی کتنا بھی کوشش کر لیں. لیکن یہ کیسا رب العالمین کائنات کا پروردگار ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی جگہ چاہیں, بغیر اجازت کے چاہیں, بغیر وقت لیے جو ہے وہ چاہیں, بغیر دربان کے, بغیر حاجب کے, بغیر اپوائنٹمنٹ کے, جب چاہیں اس کی بارگاہ میں جا کر اس سے ملاقات کر لیں. یہ ایک ایسا رب العالمین ہمارا پروردگار ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ انسان موجود ہو, حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو, کہیں باہر ہو, جب چاہے جیسا چاہے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.